اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب هب لی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ چلیے یہ ہم سورہ شعراء کر رہے تھے۔ سورہ شعراء آپ سب کو یاد ہے کہ مکی سورہ ہے اور اس کے اندر وہی مضامین ہیں جو حامیم سجدہ کے ساتھ سورہ فصلت کے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے مضامین، اسی کی کنٹینیوشن ہو رہی ہیں۔ آپ لوگ کو سب کو سورہ فصلت یاد ہے، اسی لیے آپ لوگ کو یہ جلدی جلدی سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو اس کے اندر ہم نے کر لیا ہے آلریڈی حامیم، جو ہم 1 سے لے کے 12 تک کی جو آیات ہیں اس کے اندر وحی کے متعلق ہوگا۔ تو حامیم اور عین سین قاف کا حروف مقطعات میں سے ہے، تو اس کے جو ہے کہ حروف مقطعات کا معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بہت سارے مفسرین نے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں، لیکن بس یہ ہے کہ اس کی تشریح میں، اس کی تفصیل میں جانے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کھولا ہے۔ مقطعات اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو الگ الگ پڑھ کے، الگ الگ کھول کے پڑھا جاتا ہے، اسق نہیں پڑھتے اس کو، عین سین قاف ایسے حا میم الگ الگ پڑھتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اس پہ کوئی اعراب نہیں ہوتے، بس ان کو الگ پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ یہاں پر من قبلک اللہ العزیز الحکیم میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسی طرح وحی کرتا رہا ہے آپ کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے اوپر جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، انبیاء جتنے بھی تھے ان کے پاس، انبیاء کے پاس وحی آتی تھی جو آسمانی وحی ہوتی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہم نے یہاں پر صفات پڑھے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عزیز ہے اور حکیم ہے اللہ تعالیٰ۔ آگے کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عالی اور اعلیٰ اور عظیم ہونے کی صفت بیان کی گئی تھی، اور لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ بلند ہے، بہت بڑے ہیں۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نے وحی کے کافی ڈیٹیل میں کر لیا تھا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہیں، سرچشمہ وحی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں۔ اسی وجہ سے جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہو رہا ہے، ساری کی ساری پاورز جو ہوتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، کیونکہ جو رب کائنات کو بنانے والے ہیں، تخلیق کرنے والے ہیں، وہی اس کو سنبھالے بھی ہوئے، اس کے تمام نظام کو چلا بھی رہے ہیں۔ اور ہر زمانے میں دین جتنے بھی آئے تھے، انبیاء کے زمانے الگ تھے، زبانیں الگ تھی، قومیں الگ تھی، سارا کچھ الگ ہونے کے باوجود جو تعلیمات تھی وہ ایک ہی تھی، کیونکہ وحی کا سرچشمہ جو تھا وہ من جانب اللہ تھا، اور اسی وجہ سے اس کے اندر وہی بیس رولز وہی ہوا کرتے تھے۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے وجہ اس آیت کی دیکھی تھی کہ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، کہ قریب ہے کہ آسمان کے پھٹ پڑے اپنے اوپر سے۔ یہ کس وجہ سے ہوا تھا؟ ہم نے 2 وجوہات دیکھے تھے، آپ اس کی تفسیر کو ضرور ریفر کیجئے کہ 2 وجوہات میں نے اس کے اندر بیان کی تھی، کافی ڈیٹیل تھی، میں آپ کو یہاں پر صرف پریسائسلی بتا رہی ہوں کہ وہاں پر جو میں نے بتائے تھے وہ یہ تھے کہ ایک تو مشرکین مکہ جو تھے، یعنی جو کافر تھے، کفر کی وجہ سے ان کا جو گناہ تھا وہ اتنا بڑا ہے کہ جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ آسمان پھٹ جائے ان کے اس گناہ کی وجہ سے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ قرآن پاک جو ہے اتنی عظیم کلام ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پہ رکھا جائے تو پہاڑ اس کے عظمت سے ٹوٹ پھوٹ جائے۔ تو جس طرح سے پہاڑ ایک مادی چیز ہے، ایسے ہی آسمان بھی ہے، تو وہ بھی ممکن ہے کہ قرآن پاک کی عظمت کی وجہ سے ٹوٹ جائے۔ اور آگے فرمایا گیا تھا کہ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے جتنے ملائکہ ہیں وہ تسبیح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حمد کے ساتھ میں اپنے رب کی، یعنی کہ انسان کی طرف۔ انسان اتنا گنہگار ہیں کہ اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے نعمتیں اتارنے کے باوجود اللہ کے ذکر سے، اللہ کی تسبیح سے باز رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی ہے کہ مشرکین مکہ جو شرک کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں اور نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک تنبیہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے اور ملائکہ اللہ کی اتنی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ یہ جو گناہ کرتے ہیں اور گناہ گار قومیں ہیں، ان لوگوں کے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کوئی تعظیم میں کمی نہیں آ جاتی۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا، اور وہ بخشش مانگتے ہیں واسطے ان کے جو زمین میں ہیں۔ اس کے ہم نے قول دیکھے تھے، سورہ زمر میں بھی ہم نے کر لیا تھا کہ سورہ مؤمن میں
کہ حاملین عرش جو ہوتے ہیں وہ زمین کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں، جو شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل ہو چکی ہیں اس کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں، اگر ہم سے کوئی لغزشیں ہو جاتی ہیں تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مؤمنین کے لیے۔ اب یہاں پر میں نے آپ کو ایک نقطہ بتایا تھا کہ لمن فی الارض، یہاں پر کوئی تخصیص نہیں کی گئی ہے کہ کس کے لیے ہے، من تو یہاں پر مطلق بیان کر دیا گیا، تو کیا من سے مراد وہ کافر بھی ہیں جو زمین کے اوپر ہیں؟ اس کی دونوں تفسیریں میں نے آپ کو بیان کی تھی جو کتابوں میں تھی، وہ یستغفرون لمن فی الارض سے مراد وہ مشرکین مکہ جو کفار لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جو گناہ ہو رہے ہیں، فرشتے ان کی ہدایت کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اور مؤمنین کی لغزشوں کے لیے بھی استغفار کر رہے ہیں، تو ان کی وجہ سے ان کی طرف سے جو گناہ ہو رہے ہیں فرشتے اس کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اور جو کس کے لیے استغفار کر رہے ہیں وہ اہم تھا کہ کیا کافروں کے لیے بھی وہ استغفار کرتے ہیں، تو نقطوں میں بتا دیا گیا، تفسیری نکات میں بتایا گیا تھا کہ یہ خاص طور سے حاملین عرش کی جو ہم نے سورہ مؤمن میں آیت پڑھ لی تھی کہ وہ حاملین عرش جو ہوتے ہیں وہاں پر اس کا بیان کر دیا گیا تھا کہ صرف اور صرف مؤمنین کے لیے ہی یہ فرشتے دعا کرتے ہیں، کیونکہ کفار اور مشرک جو ہوتے ہیں وہ مستحق نہیں ہوتے، لائق نہیں ہوتے، ان کے اندر دعائے استغفار کی لیاقت ہی نہیں ہے، ان کے اندر وہ عمل ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کے لیے دعا کی جائے۔ تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہوا ہے، بلکہ ہم نے سورہ فصلت میں بھی پڑھ لیا ہے کہ فرشتے ہمارے لیے خوشخبریاں دیتے ہیں آ کے، تو ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ممکن ہے کہ آ کے وہ ہمیں تسلیاں دیتے ہیں، خوف مت کرو، غم نہ کرو، یہ صرف اور صرف ایمان والوں کو ہی ایک دولت نصیب ہوئی ہے کہ ملائکہ، سوچے کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ، کہ انسان کے لیے تو آپ کے اپنے کرامن کاتبین تو ہے ہی ہے، اللہ آپ کی عبادتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص آپ کے لیے فرشتوں کو مقرر فرما دیتے ہیں کہ آپ کی حفاظت کے لیے جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آپ کی حفاظت کے لیے فرشتے آ جاتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو آپ کی حفاظت کے لیے، گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ کے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو محافظت کے رکھ دیتے ہیں۔ ان سب فرشتوں کے ملائکہ کے باوجود بندے کے ساتھ میں جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کے وقت اس کو جو پریشان ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو فرشتے آ کے اس کو، ہم نے سورہ فصلت میں پڑھ لیا آلریڈی، کہ اس کو آ کے تسلیاں دیتے ہیں کہ تم خوف مت کرو، تم غم نہ کرو، کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، اور فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، یستغفرون لمن فی الارض میں بھی اور سورہ مؤمن میں بھی ہم نے پڑھ لیا، سورہ فصلت میں بھی ہم نے پڑھ لیا، ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہمیں تسلیاں دے رہے ہیں کہ مؤمن بندہ جب نیکوکار ہو جاتا ہے، نیک راستے کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کے لیے کتنے بڑے بڑے انعامات ہے۔ اصل تو یہی ہے نا کہ دنیا جنت تو ملے گی آخرت میں، لیکن دنیا میں بھی جب انسان پریشان، نیک بندہ جب نیکی کے راستے پر چل پڑتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آزمائش ہوتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، تو ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتے، فرشتوں کو بھیجتے۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ والی صفت بھی آ گئی کہ غفور بھی ہے، وہ رحمت کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ آگے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیم، میں نے آپ کو یہاں پر خاص طور سے بتایا تھا کہ یہاں پر وقت تو نہیں ہے لیکن ترجمہ سمجھ کے پڑھیں کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، ترجمہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہاں پر ترجمے میں فرق آ رہا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے اس کے سوا کچھ دوست، اللہ حفیظ علیہم، تو اللہ تعالیٰ نگہبان ان پر، اور یہاں پر اگر آپ پڑھ لیں الذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، پڑھ لیں گے تو ترجمہ غلط ہو جائے، کیونکہ یہاں پر ترجمہ کیسے ہو رہا ہے کہ یہ لوگ، اگر ان لوگوں نے جنہوں نے بنا لیے ہیں اولیاء یا کچھ دوست اللہ کے سوا، من دونہ یعنی اللہ کے سوا، اللہ حفیظ علیہم، تو اللہ تعالیٰ نگہبان ہے ان پر، وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر کوئی حوالے دار نہیں ہیں، آپ ان کے گناہوں کے بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی نہیں، آپ کا کام ہے دعوت کا پہنچا دینا، باقی اگر ان لوگوں نے کوئی کسی کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اپنا سرپرست بنا لیا ہے، ان سے مانگ رہے ہیں، نبی کا کام ہے ڈرانا اور خوشخبری دینا، گنہگاروں کو، مشرکین کو ڈرانا اور نیکوکار مؤمن بندوں کو خوشخبریاں دینا۔ اس کی ہم نے کافی ڈیٹیل میں اس کی تفسیر کر لی ہے، آپ لوگ اس کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں، میں صرف یہاں پر ریوائز کروا رہی ہوں۔ کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القری، یہاں پر ہم نے دیکھ لیا، اور اسی طرح وحی کی ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی کی تاکہ آپ خبردار کریں مکے والوں کو، اور مکے والوں کو یعنی کہ ام القری ومن حولہا، اور مکے والوں کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں ان سب کو آپ کیا کریں، عربی زبان میں قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ اوحینا، ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، کیوں، لتنذر، تاکہ آپ خبردار کریں مکے والوں کو بھی۔ ام القری کہا جاتا ہے، ام القری یعنی کہ
شہر مکہ جو کہ تمام وہ ہے مرکز ہے، ومن حولہا اور اس کے آس پاس میں جتنے عرب لوگ ہیں، وتنذر یوم الجمع، یوم الجمع کیوں کہا گیا؟ جمع کیے جانے والا دن، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ ہر کوئی انسان کو جمع کیا جائے گا، یا یوم الجمع کا یوم الجمع کا بہت سارے نکات آئے تھے، تفسیری نکات، کہ جس دن سب لوگ جمع کیے جائیں گے، گنہگار نیکوکار سب جمع کیے جائیں گے، یا پھر انسان اپنے اعمال کے ساتھ میں جمع کیا جائے گا، یا پھر وہاں پر انسان کے اپنے اعمال ظاہر ہو جائیں گے جو چھپے ہوئے تھے دنیا میں، نیکوکار اور کفار سارے ہی وہاں پر ہوگا۔ تو اس کے مختلف تفاسیر ہیں، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اور ایک گروہ ہوگا جنت میں اور ایک گروہ ہوگا دوزخ میں۔ تو ان میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور ان میں سے ایک ایسا گروہ ہوگا جو کہ دوزخ میں جائے گا۔ آج ہم کریں گے آیت نمبر 8، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور اگر چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتے اللہ تعالیٰ، لَجَعَلَهُمْ، البتہ بنا دیتے ان کو، أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی امت، لیکن یدخلو، وہ داخل کریں گے، یا وہ داخل کرتے ہیں یا کریں گے، دونوں ترجمے آتے ہیں اس کے، من یشاء، جس کو وہ چاہتے ہیں، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، والظالمون، اور ظالم، ما لہم من ولی ولا نصیر، نہیں ہے ان کے لیے کوئی دوست اور نہ ہی مددگار۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ، ابھی جو پیچھے کی آیت میں ہم نے پڑھ لیا تھا، ہم نے پیچھے کی آیت میں پڑھ لیا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، یہ جملہ لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اب اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان سب کو ایک ہی امت قرار دے دیتے، ان کو جبری طور پر ہدایت کرتے اور ان کو مومن بنا دیتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ایک ہی امت کر دیتے، لیکن جبری طور پر زبردستی کے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ اور یہ انسانی کمال کا معیار جو ہے کیسے قرار پا سکتا ہے؟ اصل تو حقیقت کیا ہے؟ اصل ایک تکمیل اور ایک انسان جو ہے ایوالو ہو رہا ہے نا، سلولی وہ ایوالو ہو رہا ہے۔ تو یہ ایولیوشن کیسے ہوتا ہے؟ جو انسان اپنے ارادے، اپنے اختیار اور مکمل آزادی سے طے کرے، تبھی تو وہ کہیں گے کہ اس نے ایک جہالت سے، یا پھر اپنے ایسے دور سے جب کہ اس کے پاس کوئی اعمال نہیں تھے، اس نے کوشش کی، آہستہ وہ حد کمال تک پہنچا، اپنے اس درجے کو پہنچا۔ اب سوچے ایک بندہ ہے، سو رہا ہے، اس کو کوئی ولایت دے دی جائے تو اس کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اس نے راستہ کیسے طے کیا ہے اس ولایت کا، تو اس کو احساس نہیں ہوگا، اس کی ویلیو نہیں رہے گی۔ لیکن ایک بندہ ہے 25-30 سال، 40 سال، 50 سال تک خوب عبادتیں کر رہے ہیں، خوب توبہ کر رہے ہیں، خوب رو رہے ہیں، آہوزاری کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے اپنی محبوبیت عطا کیجیے، مجھے اپنی محبت عطا کیجیے، مجھے اپنی ولایت عطا کیجیے، مجھے راتوں کا جاگنا نصیب کیجیے، میرے ذکر میں لذت عطا کیجیے، میری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا کیجیے۔ جب اس کو ایک چیز جو رو کے مانگتا ہے، جب اس کو وہ چیز ملتی ہے تو اسے اس کی قدر رہتی ہے۔ تو یہ جو ارتقائی منازل ہوتے ہیں، یہ جو سٹیجز ہوتے ہیں ایوالو ہونے کے، ایک انسان ابتدا میں کیسا ہوتا ہے، وہ ایوالو ہوتے ایک سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے، یہ اس کا ارادہ اور اس کا اختیار اس کے اندر ہوتا ہے، اس کو مکمل آزادی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے جب وہ طے کرتا ہے تو وہ اصل تکمیل ہوتی ہے اس عمل کی۔ ورنہ پھر ایک انسان کو جبری طور پہ اگر کہہ دے کہ چلو تم کو ہم نے ایسے ہی عنایت کر دیا، یا پھر زبردستی کر کے اس کو دے دیا گیا، تو پھر اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوا جزا و سزا کا۔ تو قرآنی آیات جو ہے انسان کی آزادی، اس کے ارادے اور اس کے اختیار کے دلائل سے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے اصولی طور پر انسان کو یہی چیز دوسرے جانوروں سے ایک دم اس کو ڈیفرنٹ کر دیتی ہے، اس کو بلکہ ممتاز کر دیتی ہے، اس کے لیول کو بڑھا دیتی ہے نا۔ اب ہمارے میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ کیا امتیازی فرق ہے؟ بینیفیشری ڈیولپمنٹل ہمارے اندر کیا ہے کہ ہم ایک لیول کے سے انسان میں شعور ہے، عقل ہے، اور اس کے اندر قوت ارادی ہے، اختیار اس کو دیا گیا ہے، اس کو آزادی دی گئی ہے۔ اگر انسان سے آزادی چھین لی جائے تو اس سے انسانیت ہی جیسے کہ چھین لی گئی ہو، اس میں اور پھر جانور میں کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم ترین ایک امتیاز اور ایک اعزاز ہے کہ
جتنے بھی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائے ہیں، اور اس کے کمپلیشن کے لیے، اس کے ایوالو ہونے کے لیے ایک اس کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، ایک ایسا راستہ دے دیا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے راستوں کو کھول دیا ہے کہ اب تم جتنی ترقی کرنا ہے تم کرتے چلے جاؤ، تمہارے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے، بس تم اپنے منزلوں کو طے کرتے چلے جاؤ۔ تو یہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک غیر محدود راستہ انسان کے لیے کھول دیا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ناقابل تردید اور اٹل سنت ہے۔ کون سی سنت ہے؟ کہ انسان کو ایک ارادہ دیا گیا، قوت اختیاری دی گئی ہے، اس کو آزادی دی گئی ہے، اس کو قوت ارادہ دیا گیا ہے تاکہ وہ عمل کرے، اس کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کی گئی ہے۔ اسی لیے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ جو فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو بلا شبہ ان کو ایک ایک امت کر دیتے، لیکن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اور لیکن وہ داخل کرتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں اپنی رحمت پہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو چاہتے ہیں تو رحمت پہ بھیجا اور کسی کو عذاب میں بھیج دیا، ایسا نہیں ہے۔ نہ تو انسان اپنے اعمال پر کوئی نظر کرے گا، ایسا اس کو ایسی کوئی چیز مل گئی، نہ اس کو ندامت اور پشیمانی کے کوئی مفہوم کا پتہ ہوگا، نہ وہ توبہ کرے گا، نہ وہ اپنے گزشتہ اعمال کی اصلاح کرنے کی فکر کرے گا۔ اگر اس کو ایسی کوئی چیز مل جاتی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ایک اور اہم مسئلہ بیان فرمایا، یہ اور ایسے لوگوں کی تعریف اور توصیف کی گئی ہے جو بہشت کے مستحق اور سعادت مند ہے، اور وہ کون ہیں؟ ان لوگوں کے مقابلے میں ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے، اور ظالموں کے لیے کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے۔ یہ جو آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور جو ظالم ہے نہ ان کے لیے کوئی دوست ہے اور نہ ان کا کوئی مددگار ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر یہی فرما رہے ہیں کہ جو دوزخی لوگوں کو ظلم کی صفت کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے موصوف کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ جس سے ظاہر کیا ہو رہا ہے کہ پہلے جملے میں من یشاء جسے چاہے سے مراد وہ لوگ ہیں جو ظالم نہیں ہیں، اور اس طرح سے جیسے کہ عادل انسان، وہ جو انسان دنیا میں عادل پسند ہوتا ہے، جو نیک انسان ہوتا ہے، دنیا میں کوئی گناہ نہیں کرتا، وہ بہشتی ہے، جنتی ہے، اور جو ظالم ہوتا ہے وہ جہنمی ہے۔ لیکن اب دیکھیں یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ اس آیت میں اور قرآن مجید کی بہت ساری دوسری آیات میں لفظ ظالم ایک بہت ہی براڈ، ایک وائڈ میننگ میں آیا ہے، وسیع معنی میں آیا ہے، اور صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے بھی بولا گیا ہے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ کیسے اپنے آپ پہ کوئی بندہ ظلم کر سکتا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کیوں کہا ہم نے؟ میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا اور بہت زیادہ ظلم کیا، کیونکہ ہم گناہ جب کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر ظلم، تھپڑ مار دیا، کسی کو تکلیف ہو گئی، وقتیہ وہ ختم بھی ہو گئی، وہ رو لیا، آپ کو کیا نقصان ہوا؟ آپ نے اپنے آپ پہ کیا ظلم کیا؟ گناہ کی وجہ سے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے یا پھر کوئی عقیدے کے لحاظ سے گمراہ ہو جاتا ہے یا شرک اور کفر میں پڑ جاتا ہے، اور اس سے بڑا اور کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ انسان عقیدہ ہی خراب کر لے۔ ایک تھپڑ کی تکلیف تو انسان کی ختم ہو سکتی ہے، لیکن عقیدہ اگر اس کا خراب ہو جائے تو وہ پھر سیدھا اپنے آپ کو جہنم کے راستے پہ ڈال چکا ہے۔ اصل جو امپورٹنٹ ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے حوامیم میں جو بار بار جس چیز کے اوپر زور دیا جا رہا ہے وہ توحید کے اوپر ہے اور میعاد کے اوپر ہے۔ ساری صورتیں، مکی صورتوں کے اندر سب سے اہم جو چیز حوامیم کے اندر جو کور کی جا رہی ہے وہ توحید ہے، کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ میں اس کا تعلق کیسا ہو، اس کا یقین کیسا ہو، اس کا ایمان کیسا ہو۔ وہ یقین اور ایمان کے اسباق اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کھول کر بیان کرتے ہیں، اتنے وضاحت کے ساتھ میں۔ چھوٹی چھوٹی بات ہمیں چھوٹی لگ رہی ہیں، لیکن اب رولز تو رولز ہوتے ہیں نا، جسے سیمنٹ اور ریتی ملانا ہے، اس کا پروپورشن جو روزانہ ملاتا ہے اس کے لیے تو وہ چھوٹی چیز ہوتی ہے۔ جو نیا بندہ مزدور آتا ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی کتنی سیمنٹ ڈالیں اور کتنی ریتی ڈالیں اور کتنا پانی ڈالیں۔ اگر یہ پروپورشن میں گڑبڑ ہو گئی تو بلڈنگ کہاں بنے گی اس کی؟ وہ تو ڈھہ جائے گی۔ سیمنٹ زیادہ ہو گئی تب بھی خراب، ریت زیادہ ہو گئی تب بھی خراب، پانی زیادہ ہو گیا تب بھی خراب۔
تو یہ پروپورشن بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توحید کے اسباق میں ہمارے یقین کتنا ہونا چاہیے, ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے, ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے, اپنی ذات کے ساتھ ہم کیسے ہوں, غیروں کے ساتھ ہم کیسے ہوں, ظالم کسے کہا گیا ہے, عادل کسے کہا گیا ہے. یہ دیکھنے میں چھوٹی چیزیں لگتی کیونکہ ہم بار بار سنتے آئے ہیں تو ہمیں پتہ ہو گیا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تمام رولز اور ریگولیشنز دکھا رہے ہیں, وہ گائیڈ لائنز ہمیں بتا رہے ہیں. یہ اگر تمہارے صحیح سیٹ ہو جائیں تو تمہارا عقیدہ, تمہارا ایمان تمہارا درست ہے اور تم پھر جنتی اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ظالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ظالم کون ہے؟ اپنے آپ پہ جو ظلم کرتا ہے, یا اس کا عقیدے کے لحاظ سے ہو, گمراہ ہو جائے یا شرک اور کفر میں پڑ جائے, تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ حضرت لقمان اپنے فرزند سے فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ کہ شرک عظیم ظلم ہے. اور ایک اور آیت میں ہے کہ یہاں پر اب جو قرآن پاک کی آیات ہوتی ہیں وہاں پر شرک کے متعلق آپ بہت جگہوں پر دیکھیں گے کہ شرک نہ کرو, شرک سے اپنے آپ کو بچاتے رہو. یہ کیوں کہا جا رہا ہے بار بار؟ کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی, اللہ تعالیٰ کی بڑائی جب کہا جا رہا ہے کہ آسمان ممکن ہے کہ آسمان پھٹ جائے, ان قریب کے آسمان پھٹ جائے, تو کیوں؟ یہ شرک کی وجہ سے. ظلم عظیم ہے جس کی ظلم کی پاداش نہیں کر سکتا آسمان, ممکن ہے کہ وہ بھی پھٹ جائے. تو ولی اور نصیر کے درمیان, اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں ولیون و نصیر جو کہا گیا, اس کے درمیان میں فرق کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو کسی درخواست کے بغیر کسی انسان کی مدد کرے. اب دیکھیں ترجمے میں اگر آپ دیکھیں وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, کوئی یہاں پر, اور جو ظالم ہیں ان کے لیے کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ولی دوست, اب دیکھیں عربی جو زبان ہوتی ہے اس کو ہم کبھی بھی اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ولی جو ہوتا ہے, جو نیکوکار بندہ, اسے بھی ولی کہا جاتا ہے, نارمل دوست کو بھی ولی کہتے ہیں, اور نصیر کہتے ہیں مددگار کو. اب دونوں بھی مدد کرتے ہیں, دوست بھی مدد کرتا ہے, مددگار بھی مدد کرتا ہے. جب کوئی پریشانی میں ہوتا ہے بندہ تو اس کی تو مدد, اگر آپ کا دوست جا رہے ہیں وہ بھی مدد کرتا ہے, مدد کرنے والا بھی مدد کرتا ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ مددگار ہوگا. اگر کوئی دوست ہے تو وہ مدد بھی کرے گا, اگر کوئی مددگار ہے تو ویسے ہی مدد کرے گا. تو دو الفاظ کیوں آئے؟ اس کے لیے فرمایا گیا کہ ان میں کیا فرق ہے. اس کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو کسی درخواست کے بغیر کسی انسان کی مدد کرے. آپ کا دوست ہے, جا رہا ہے, تو ویسے ہی آپ کو, اگر آپ کو دیکھے گا آپ گر گئے, فوراً آ کے پکڑ لے گا. لیکن نصیر کا معنی ایک اس سے عام ہے کہ کوئی آپ مدد مانگو, کوئی راستہ جانے والا ہے, آپ کا دوست نہیں ہے, آپ گر گئے تو اس کو کیا پڑی آ کے آپ کو اٹھانے کے لیے؟ آپ کہیں گے بھئی میری مدد کر لو, تو وہ مدد کرے گا. اگر آپ بیٹھے ہیں بھوکے, آپ کا دوست جا رہے ہیں, دیکھے گا آپ کے چہرے کے کچھ تغیرات ہیں, وہ آ کے آپ کو کہے گا بھوک لگ رہی ہے کچھ کھا, پہچان کا ہے نا بندہ. لیکن جو کوئی بندہ اس کے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا دوست ہو, کوئی تمہارا وہاں پر جان پہچان کا ہوگا, وہ بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا, اور مددگار تو ویسے بھی کوئی تمہاری, جب تم مانگے گی تب بھی کوئی مدد نہیں کرے گا, تمہارا دوست بھی نہیں کرے گا, نہ تم کسی سے مدد طلب کرو گے وہ بھی مدد نہیں کرے گا. اور یہاں پر کہ یہ احتمال بھی ہیں کہ ولی ایسے سرپرست کی طرف اشارہ ہیں جو ولایت کے حکم کے تحت اور کسی درخواست کے بغیر حمایت اور مدد کرتا ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی جو ولایت کے حکم کے تحت اس کو ولایت عطا کی گئی ہے, اور وہ دوسروں کی مغفرت کروا رہا ہے, بخشش کروا رہا ہے. لیکن یہ بندہ جو ظالم ہوگا, جو کفر کی وجہ سے یا ظلم عظیم کی وجہ سے ظالمون کہا گیا ہے, ان کی وہ حمایت نہیں کر سکتے, ان کے لیے کچھ مدد نہیں کر سکتے. اور نصیر وہ فریاد رس ہیں جو امداد کی درخواست کے بعد انسان کی امداد کو آتا ہے. وہاں پر بھی محشر میں بھی مدد مانگیں گے لوگ, کہہ کہ بھئی کوئی تو ہماری مدد کر دو, تو پھر مدد مانگنے پہ آئیں گے, اور ولی تو ولایت کے منصب کے اوپر ہوگا, اور وہ ایسے ہی سب کی بغیر مانگے کے بھی مدد کرے گا. تو یہ دونوں بھی ہمیں نہیں پتہ محشر میں کون ولی ہوگا کون نصیر ہوگا, ہمیں نہیں پتہ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو لوگ عقیدے کو بگاڑ چکے ہیں, جو شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں, جو کفر کے راستے کو اختیار کر چکے ہیں, ان کے لیے نہ ولی ہوگا کوئی, نہ ان کے لیے کوئی نصیر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. کہ بہت سخت ترین مراحل ہیں آنے کے, دنیا ایسے ہی گزر جاتی ہے, لیکن جب دنیا میں بندہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہی کوئی نہیں چلتا ہے کہ ظلم کیا ہے, ہم کر کیا رہے ہیں. آج ایک چھوٹے سے, میں ہمیشہ کہتی رہتی ہوں, 2 رائی کے دانوں پر, 1 سوکھی مرچی پر, 1 نیمبو کے اوپر, 1 انڈے کے اوپر اپنے ایمان کو نہ بیچیں. تکلیف ہوگی, ضرور ہوگی. اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی خوشخبری کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کو بھیج رہے ہیں. وہ فرشتے اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہمارے اوپر آزمائش آئی ہیں, لیکن گناہوں کی وجہ سے اگر لوگ کہتے ہیں, اور ہے بھی قرآن پاک میں بہت جگہوں پر آیا, مجھ سے بھی بہت لوگ سوال کرتے ہیں, ہم سے اتنا بڑا گناہ آخر کیا ہوا کہ ہم اتنی سختی میں مبتلا ہو گئے.
یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر سختی آئی ہیں تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی ہوگی، کچھ تو دیکھیں بے شک گناہوں کی وجہ سے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا ہو۔ اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر انسان پریشانی کے وقت ہوتا ہے اور اللہ سے جڑ جائے تو گویا کہ اللہ کی طرف سے اسے آزمایا جا رہے ہیں، اور پھر اگر وہ انسان اس وقت بھی اللہ سے متنفر ہو کے گناہوں میں پڑ جاتا ہے مزید، تو ایسے ہے گویا کہ اس کو سزا مل رہی ہے اس کے پرانے گناہوں پہ۔ دونوں ہی صورتوں میں اگر انسان آزمائش کے وقت میں ہو، پریشانی اس کے اوپر لاحق ہو گئی، کوئی بیماری ہو، کوئی مالی تنگی ہو، کوئی اولاد کی پریشانی ہو، بچوں کی طرف سے پریشانی ہو، جیسی تیسی بھی، پڑوسی کی وجہ سے، گورنمنٹ کی طرف سے، نوکری میں، جہاں کہیں بھی جو بھی پریشانی ہو، ہمارے پاس ایک کھلا آپشن ہے، آج بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر جو بندہ ایسے حالات میں بھی اللہ کی طرف رجوع نہ کرے تو گویا کہ اس کو سزا ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو ہم کیوں سزا کی کیٹیگری میں لے جائیں؟ اب آپ کے پاس 2 رومز رکھے ہوئے، ایک میں سمجھے کہ سانپ بچھو پڑے ہوئے، ایک میں پھول رکھے ہوئے، تو اگر آپ کو کہیں گے تو وہ روم میں سانپ بچھو ہے، اس روم میں پھول ہے، تو کیا آپ چل کے سانپ بچھو کے روم میں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، چلنا تو آپ کے اختیار میں ہے۔ تو جب آپ کے اوپر پریشانی آ گئی آلریڈی، تب آپ تو اس وقت تو کم سے کم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پریشانی کے وقت جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اس کے لیے آزمائش ہے، اور جو رجوع نہیں کرتا اس کے لیے سزا ہے، تو مجھے سزا نہ ملے، میں اللہ کی طرف رجوع کر لوں، ختم۔ تو کیا ہم اس آزمائش کو بھی ہم پازیٹیولی ٹریڈ نہیں کر سکتے؟ ہم انکیش کر سکتے ہیں نا اپنی پریشانی کو، اپنی بیماری کو، اپنی سختی کو، اپنے احوال کو، تو ہمیں اپنے احوال کو انکیش کرنا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ وقت میں فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ وہ جا کے کہتے ہیں، خوشخبریاں دیتے تو پریشان نہیں ہو۔ اصل چیز یہی ہوتی ہے، کیونکہ دنیا میں تو ایسے تیسے گزر جائے گی دنیا، لیکن سب سے بڑا مرحلہ آخرت کا ہے۔ آگے کی آیت دیکھیں، ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموت وهو علی کل شیء قدیر۔ اب یہاں سے آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 12 تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 11 افعالی اور صفاتی صفت یہاں پر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، کہ اس کو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ام اتخذوا، یا انہوں نے بنا رکھا ہے، من دونہ اللہ کے سوا، اولیاء کچھ سرپرست، فاللہ پس اللہ تعالیٰ، هو الولی وہی سرپرست ہے، وہو یحیی اور وہ زندہ کرے گا، الموتى مردوں کو، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر ولی مطلق صرف اللہ ہے۔ اب گزشتہ آیت میں اس کی پیچھے کی تفسیر میں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ولی اور مددگار نہیں ہے۔ اب اس آیت میں اس حقیقت کی تائید اور اللہ تعالیٰ کے جو غیر ہے، اللہ کے غیر کی ولایت کی نفی میں اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، اس کے ایک اللہ تعالیٰ معتبر دلائل دے رہے ہیں، مضبوط اور معتبر دلائل پیش کر رہے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے تعجب اور انکار کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انداز میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا ولی بنا لیا۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کون ہے؟ پیچھے کی آیت میں یہ سمجھا دیا یہاں پر کہ جو ظلم کرنے والا ہے، والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، ان کے لیے تو کوئی مددگار ولی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اس کو یاد رکھیں، جب آپ لوگ ترجمہ پڑھیں نا تو آپ کو یہ ذہن میں آ جانا چاہیے۔ اسی لیے ہمیشہ کہتی ہوں کہ اب کلاس میں سنیں، پھر ایک بار ریکارڈنگ سنیں، تاکہ آپ ایک ایک ورڈ کو سمجھیں، کہ میں ایک ایک ٹکڑے کو کھول کر اسی لیے بتاتی ہوں تاکہ ہماری تربیت ہو۔ اب جو قرآن پاک ہماری زندگی میں ایک ایک آیت، اس کا ایک ایک ٹکڑا ہماری زندگی میں کھل جائے کہ ولی سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جس سے میں مدد مانگوں، اور نصیر سے جو بن مانگے مدد کر دے۔ تو قیامت میں یہ کوئی بھی ہمارا ساتھ دینے والے نہیں ہے، جس سے ہم مدد مانگیں گے وہ بھی نہیں دیں گے، جو بن مانگے دیتے ہیں وہ بھی کوئی بھی مدد نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر پیچھے آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کوئی تمہارا دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔ پھر فرما رہے کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا اور کارساز، من دونہ ہی اللہ کے سوا اور اولیاء کسی کو کارساز بنا لیا ہے۔ فاللہ هو الولی وہو یحیی الموت، سو اللہ ہی اصل کارساز ہے اور وہی زندہ کرے گا مردوں کو۔ اب یہاں پر اسی چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ لے گا، اگر وہ اپنے لیے کوئی ولی اور سرپرست بنانا بھی چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اللہ کو ہی بنائیں، کیونکہ پیچھے آیت میں اس کی ولایت کے دلائل اللہ تعالیٰ نے اس کی صفات کمالیہ کے ساتھ ہی بیان ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ حکیم ہے، جو مالک ہے، جو اعلیٰ ہے اور عظیم ہے، جو غفور ہے اور رحیم ہے۔ پیچھے کہ ہم شروع کے 4 آیتوں میں وہی اللہ کی 7 صفات پڑھ کے آئے ہیں، یہ 7 اور 7 جو ابھی اللہ تعالیٰ نے پیچھے آیت میں بیان فرما دی ہیں، اب بذات خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ولایت کے لیے بہترین دلیل ہے۔
کون انسان کی مدد کر سکتا ہے بتائیں، جو زبردست ہے، جو حکمت والے ہے، جو مالک ہے، جس کی ملکیت ہے تمام زمین اور آسمان، جو کچھ سب ان کی ملکیت میں، جو بلند ہے، جو عظیم ہے، اور جو معاف کرنے والے ہیں، اور جو رحم کرنے والے ہیں، یہ سارے اوصاف اور یہ صفات جس کے اندر ہے، اس سے بڑا دوست کسی کا کون ہو سکتا ہے؟ کون کس کی ولایت اس سے بہتر ہو سکتی ہے؟ اتنا کہنے کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے ایسا کوئی اپنا بنا لیا ہے اولیاء، اپنا معبود، اپنا سرپرست بنا لیا اللہ کے سوا؟ تو یاد رکھو فاللہ والولی، تو جبکہ ولی تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے اندر یہ صفات ہے، جو صفات سے منزہ ہے، صفات بھری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے اندر۔ تو اللہ اس کے بعد میں ایک اور دلیل بیان کر رہے اللہ تعالیٰ، وہ بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرتے، وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَ، اور چونکہ یہاں پر میعاد اور قیامت کا معاملہ اسی کے ہاتھ میں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس تو میعاد ہے، مر کے اٹھائے جانا اللہ کے ہاتھ میں، قیامت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں، قیامت کو برپا کرنا اللہ کے ہاتھ میں، مر کے اٹھائے جانا اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اور انسان کی سب سے بڑی پریشانی اللہ یعنی اس کے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی کیفیت کے بارے میں ہے، کیونکہ مشرکین مکہ سے مخاطب ہے، ان کو تو میعاد پہ اعتماد ہی نہیں تھا، وہ کہتے تھے بہت سیدھا ہڈی بورا ہو کے ہوا میں اڑ گئی، ہوا کہیں اور چلی گئی، کہیں اور کچھ اور چلی گئی، ایک چیز ایک جز دوسرے کا کل بن گیا، پھر کل جز بن گیا، پھر جز کل بن گیا، تو پھر میں کہاں چلا گیا؟ میں کس کے پیٹ میں سے نکالیں گے مجھے؟ بکری کے پیٹ میں سے نکالیں گے، جو میں تو درخت کی کھاد بن گیا، اس میں سے درخت نکل گیا، درخت میں سے پتے پھول پھل نکلے تھے، وہ پتے پھول پھل تو بکری نے کھا لیے، پھل تو آدمیوں نے کھا لیا، میں ایک آدمی کا جز بن گیا، پھر میں بکری کا جز بن گیا، بکری پک کے کسی اور کا جز بن گئی، کوئی اور کسی اور کا، میں کہاں چلا گیا؟ مجھے کہاں سے نکالیں گے؟ یہ ان کا سوال ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ جس نے جس کے کل کو جز بنایا، جس کو کل بنایا، وہی نکالے گا سب کچھ۔ تو میعاد اللہ کے ہاتھ میں اور قیامت اللہ کے ہاتھ میں۔ تو انسان کی سب سے بڑی پریشانی مشرکین مکہ کی یہی تھی کہ وہ مرنے کے بعد میں کیسے اٹھائیں گے، ہمیں سمجھاؤ، لاجیکلی تو دماغ چلتا نہیں ہے۔ اسی کی ذات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توکل کرنا چاہیے، نہ کہ کسی اور کے اوپر، کیونکہ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَ، تم کہتے ہو دوبارہ تمہیں زندہ کرنا کیسے مشکل ہے؟ تمہیں پہلی بار زندہ نہیں کیا میں نے، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، جو چیز وجود میں نہیں تھی اس کو زندہ کرنا مشکل ہے، یا پھر ایک انسان جو وجود میں آ چکا ہے پھر اس کو جمع کرنا مشکل ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر تیسری دلیل بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ وہی ہر چیز پر قادر اور توانا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ولی ہونے کی اصل شرط کیا ہے؟ قدرت رکھنا، اور صحیح معنوں میں قادر ہونے پر مضمر ہے۔ اصل جس کے ہاتھ میں پاور ہے وہی تو مددگار ہو سکتا ہے، وہی تو دوست ہو سکتا ہے، وہی تو کارساز ہو سکتا ہے۔ میں کہوں کہ میں کارساز ہوں، میں لوگوں کی مدد کروں، میرے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے، نہ میرے پاس فائنینشیل پاور ہے، نہ میرے پاس پولیٹیکل پاور ہے، نہ میرے پاس فزیکل پاور ہے، نہ میرے پاس مین پاور ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ میں کمزور سی گھر میں بیٹھی ہوں، میں کہوں گی میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں، میں وہ کر دوں۔ جیسے کہ بتوں کی یہ پوجا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو تو اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہے، یہ تو خود کسی کے بنائے ہوئے ہیں، نہ تو ان کے منہ کے اوپر مکھی بیٹھ گئی تو یہ ہٹا سکتے ہیں۔ تو جب بت کچھ نہیں کر سکتے، تم کیسے ان کو اپنا کارساز سمجھتے ہو؟ یہ تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ نہ ان کے پاس قدرت کاملہ ہے، نہ یہ کسی کو چلا سکتے، ان کو خود چلانے کے لیے محتاج ہے۔ تو ولی ہونے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دلیل دی ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، میں نے آپ لوگوں کو بار بار کہا ہے کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بہت پاورفل آیت کا ٹکڑا ہے۔ جب بھی کبھی ایمان کمزور ہو جائے، جب کوئی پریشانی آ جائے، زندگی میں تکالیف سبھی کے ساتھ آتے رہتے ہیں، یہ آیت کو پڑھیں، 1 سے 4-5 بار پڑھیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقین کے ساتھ پڑھیں، ترجمہ سمجھتے ہوئے پڑھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں اس آیت میں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کیا ہے۔ ہر چیز پر قادر ہونا، تو ہماری زندگی میں جتنی پریشانیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس پریشانی کا استحضار کر کے یہ آیت کا ٹکڑا پڑھے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو آپ کو وہ جو دل میں وسوسے ڈالتا ہے نا، يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، ہم نے پڑھا تھا سورہ ناس میں کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے وسوسہ، اپنے آپ اس کے پردے چھٹ جاتے ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بار بار اپنی پریشانی کا استحضار کرتے ہوئے، جو بھی حالات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے شک میں پڑ جاتا ہے انسان، اس کا استحضار کر کے آیت کے ٹکڑے کو پڑھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 10 میں وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو بھی اختلاف کیا تم نے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ، اور جو بھی اختلاف کیا تم نے، فِيهِ اس میں، مِنْ شَيْءٍ اس میں سے کسی چیز، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ تو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کی طرف ہے،
फ़हुक्मुहु इलल्लाह ज़ालिकुम अल्लाहु रब्बी अलैहि तवक्कलतु, ये है अल्लाह रब मेरा, उसी पर मैंने भरोसा किया, व इलैहि उनीब, और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। यहाँ पर तुम्हारे दरमियान जिस मामले में भी इख्तिलाफ़ हो उसका फ़ैसला करना अल्लाह का काम है। वही अल्लाह मेरा रब है, उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की तरफ मैंने रुजू किया। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि इन आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिफ़ात बयान किए जा रहे हैं। अब ये आयत में अल्लाह ताला अपनी विलायत की चौथी दलील को इस सूरत में बयान करते हैं कि तुम जिस चीज़ में इख्तिलाफ़ करोगे उसका फ़ैसला अल्लाह के हाथों में है और वही तुम्हारे इख्तिलाफ़ात ख़त्म कर सकते हैं। और विलायत की एक शान ये भी है क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अपने वली होने की दलील, हालांकि अल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं है कोई दलील देने की, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सुन्नत मुबारका है। इंसान के कहने में और अल्लाह के कहने में बहुत बड़ा फ़र्क है ना। तो अल्लाह ताला ख़ुद बता रहे हैं विलायत की एक शान है कि जो लोग इसके परचम तले ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अगर उनके दरमियान किसी किस्म का इख्तिलाफ़ हो जाए तो वो सही फ़ैसले के ज़रिए उस इख्तिलाफ़ को ख़त्म कर दे। अब मैं कहूँ कि मेरे पास पावर्स है, मैं वली हूँ, तो फिर अगर कोई मेरे पास इख्तिलाफ़ लेके आए तो मेरा काम क्या हो जाएगा कि उनके बीच में सही फ़ैसला करके उनके बीच में इख्तिलाफ़ को ख़त्म कर दे। अब क्या बुत या शयातीन कि जिन्हें माबूद बना के रखा हुआ इन लोगों ने, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछ रहे हैं उनसे कि इस बात की कुदरत रखते हैं या फिर ये काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के साथ ख़ास है, इनके अंदर तो ख़ुद कोई अख्तियार नहीं है, तो ये कैसे किसी का फ़ैसला कर सकते। हर किस्म के इख्तिलाफ़ात हल करने के ज़रियों से भी आगाह हैं, हकीम भी हैं, अपने फ़ैसले पर अमल दरामद भी है, और असल क्या है, कुदरत भी रखते हैं। असल चीज़ तो कुदरत है ना, वहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास में कुदरत है, लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला हकीम है। अल्लाह ताला की जो हाकिमियत है वो साबित फरमा रहे हैं और वो किसी और के अंदर नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पाक ज़ात में विलायत के इन्हिसार के मुख्तलिफ़ दलाइल ज़िक्र करने के बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी इरशाद फरमाया गया है कि वही अल्लाह मेरा परवरदिगार है। यहाँ पर जो फरमाया जा रहा है ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी अलैहि तवक्कलतु, यहाँ पर तो वमख्तलफ़्तुम फ़ीही मिन शैइन फ़हुक्मुहु इलल्लाह, जो कोई चीज़ भी है कि तुमने इख्तिलाफ़ किया उसमें, तो उसका फ़ैसला अल्लाह की तरफ है। आगे ज़ालिकुमुल्लाहु यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से फरमाया जा रहा है यहाँ पर कि वही मेरा परवरदिगार है जिसमें कमाल की ये सिफ़ात पाई जाती है, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी, इसीलिए मैंने उसे अपना वली और मददगार मुंतखब किया है। तो इसीलिए कहा अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि ये बात भी काबिल तवज्जो। अच्छा, यहाँ पर देखें ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी, ये इसका जुमला अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रबूबियत मुतलक़ा की तरफ इशारा है। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास में रबूबियत है। रबूबियत दो किस्मों की होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। एक होती है रबूबियत तकवीनी, जो कायनात के निज़ाम को चलाने के लिए होती है। आपको पता है तकवीनी, मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का हमने वाक़या पढ़ लिया था, उसके अंदर हर चीज़ हमें समझ नहीं आती, लेकिन तकवीनी इल्म है वो, और जो खिज़र अलैहिस्सलाम को अता किया गया था वो काम चल रहा है, सारा निज़ाम चलता रहता है, हमें समझ नहीं आया तो काम नहीं रुक जाता उससे। एक होती है रबूबियत तशरीई, जो कि शरीयत हमारे पास है, हाँ शरीयत के अहकामात हमें समझ आ जाते हैं कि भाई हाँ ठीक है, चोरी करेंगे तो उसको ये सज़ा मिलेगी, वो करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे, सारे तकवीनी शरीय निज़ाम चल रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास में रबूबियत मुतलक़ा है, जो अल्लाह ताला दोनों रबूबियत के साथ में जो होती है। असल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास रबूबियत तकवीनी जो कायनात का निज़ाम चलाने के लिए होती है, और दूसरी रबूबियत तशरीई है जो सफ़ीरों के ज़रिए से अहकाम, और सफ़ीर कौन है, अम्बिया जो हमारे पास आते हैं, उनके ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहकाम और क़वानीन वज़ा करनी। आपके पास अगर कानून नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? आपके पास लॉज होना चाहिए ना, कोई भी कंट्री को चलाने के लिए लॉज चाहिए। घर चलाने के लिए भी कानून होता है ना, भाई बच्चों को आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये करें ये ना करें, अब्बू होते हैं अम्मी होते हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अगर आप बेतरतीबी से घर चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो जंगल बन जाएगा। कोई भी जगह बेतरतीबी से चलाएंगे तो वो जंगल लॉ आ जाता है, वहाँ पर जंगल पे का भी कानून होता है ना, ऐसे ही फिर घर में भी जंगल का कानून चलना शुरू हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया, रबूबियत तशरीई के लिए अपने पैगम्बरों को भेजा, उनके ज़रिए से अहकाम भेजे, कानून भेजे, और लोगों को हिदायत और तबलीग करने के लिए उन अम्बियाओं को भेजा, नबियों को भेजा। अब इसी बुनियाद पर इसके बाद में तवक्कल और इनाब के अल्फाज आए हैं, जिनमें से पहला इस बात की तरफ इशारा है कि
تکوینی نظام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام امور اللہ کے سپرد کر دی گئے ہیں، اور دوسرا اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امر کی جانب بھی کہ تشریع امور کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی جانب ہیں۔ انسان کو تشریعی نظام تو ہے بے شک، جو کہ احکام بھیجے گئے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن پاور کس کے پاس ہے فائنلی؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس۔ تکوینی نظام تو اللہ تعالیٰ بذات خود چلا رہے ہیں، کسی کے اختیارات میں نہیں دیا ہوا، کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ تشریعی نظام جو چل رہے ہیں وہ بھی من جانب اللہ ہی ہوتا ہے، فائنل پھر جو ہوتا ہے وہ اللہ